ایک صاحب یقین صاحب بصیرت بزرگ زندگی میں میسر آتے ہیں. ہاں. اور پہلا یقین یہ پیدا ہوتا ہے ان سے رابطے میں کہ وہ میرے خیر خواہ ہیں. ہاں. میں ان کو خیر خواہ کیسے مان سکتا ہوں؟ مجھے یہ تھوڑی دیکھو ایک بڑی دو طریقے ہیں اس میں. اگر آپ کو خیر خواہ ڈاکٹر مل جائے تو بیماری لے کے جانا ہی اس کی خدمت ہے. ڈاکٹر مل گیا تم بیماری لے کے اس کے پاس چلے جاؤ, ڈاکٹر زیادہ راضی ہو جائے گا. مطلب ایک ڈاکٹر صاحب ہے نا, ہم بیماری کا علاج کہیں اور کرائیں ان سے کا دوستی ماری. تو اگر آپ کو کوئی مل جائے ایسا انسان صاحب یقین مل جائے تو اس کی خدمت کیا ہے کہ اس سے یقین ہی کو تم قبول کر لو, دینا چاہتا کچھ نہیں ہے. صاحب علم مل جائے تو جہالت کو اس کے پاس لے جاؤ, یہ اندھیرا ہے اسے روشنی میں کنورٹ کر دو. وہ دینے والا خوش ہوگا کیونکہ دینے پر مامور ہے. میری بات سمجھا رہی؟ یہی تو بندے میں خوبی ہوتی ہے کہ صاحبان بصیرت لوگ جو ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اس بات پہ کہ ان کے سامنے اب بصیرت کے سوالات مانگے جائیں. ان کے ساتھ مطلب میں کوئی اور برابری نہیں ہوتی ہے کہ راستہ بتانے والے سے راستہ پوچھنے کی خدمت ہے. راستہ بتا رہا ہے کہ جناب شیخ گمبرے کا راستہ کون جاتا ہے, وہ کیا کدھر جاتا ہے, وہ کیا کرے گا, خوش ہوگا کیونکہ اس کی یہ ڈیوٹی بھی ہے, پلیئر بھی ہے, اس کے شوق بھی یہی ہے, فرض بھی یہی ہے. اس لیے اس کو دنیا داری کی طرف خدمت نہیں کرنی, اس کے کام ہے تم نے لے لیا پوچھ لیا. ہاں مراد یہ تھی کہ حضور میں تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ لے کے حاضر ہوئے اپنی بے علمی اب اس حضور میں سے کبھی دوری بھی ہو جاتی ہے, گھر میں بھی جانا پڑ جاتا ہے, غیابت بھی میسر آ جاتی ہے. اس وقت کچھ طبیعت میں کوئی کیفیت کوئی تصور ایسا ہوتا یہ ہے کہ وہاں سے لوگ منشور زندگی میں جا کے دفعات کرو. اب یا گھر جاتا ہے انسان تو وہاں جا کے تمہیں مخالفت ملے گی انسان کے ساتھ, پھر تمہیں یہ بات یاد آ جائے گی کہ اس کا میں نے معاف کرنا ہے. جب معاف نہیں کرنا ہے تو لڑائی کیا کرنی ہے, زندگی وہاں سے بدل جائے گی. جھگڑا آتا جو ہوتا ہے پیسے کے اوپر ہوتا ہے, پیسہ جو ہے نہ تیرا ہے نہ میرا ہے, زندگی جو ہے آنی جانی ہے. انسان نہ کچھ کھوئے گا نہ پائے گا, وہ آئے گا اور صرف جائے گا. تو لینا کیا ہے, تو وہاں جا کے یہ اپلائی ہو جائے گی بات, یہ تنہائیوں میں جا کے اپلائی ہوگی اور تنہائیوں میں ہی ملے گی. تو آپ تو وہی ہوگے نا. اب اس وقت ہو کیا رہا ہے, اب ہم جہاں بیٹھے کیا ہو رہا ہے, پتہ کیا ہو رہا ہے, آپ کا جو کاریگر ہے نا شعبہ دل یا روح, وہ ایڈریس سن رہا ہے, اس سے ہم ایڈریس کر رہے ہیں کہ ڈرائیور ہے آپ کا, اور وہ کچھ نہ کچھ بات سیکھ رہا ہے, کچھ میرے ساتھ وعدہ کر رہا ہے. جب آپ زندگی میں جاؤ گے تو وہ پھر اس کی مرضی کے مطابق چلے گا, حالات کو چلائے گا اور تسکین پائے گا. مقصد یہ ہے کہ پھر یہی تو آپ کو فائدہ ہوگا. وہاں جب آپ نہیں ہوتے تو اسی وقت تو آپ ہوتے ہیں. ہم مطلب اس لیے آج ہوتے ہیں جمعرات میں ملتے ہیں. اگر ہم صرف جمعرات کو ملے تو کبھی یاد نہیں رہے ہمیں, ملتے سارا دن ہے, سارے ہفتے ملتے ہیں. تو وہ جو شوق ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے. یہ سنی ہوئی بات خالی سنی ہوئی نہیں رہتی, یہ جا کے زندگی کے عمل میں داخل ہو جاتی ہے. میں آپ کو جو آسان بات بتا رہا ہوں کہ ذکر کرنے والا آدمی, اللہ کا ذکر کرنے والا آدمی, اب یہ معافی کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں, این ممکن ہے کہ ذکر جاری ہو اور بندہ ظالم ہو. آپ بات کر رہے ہیں, پھر بعد میں واپس کرنے کے بعد پھر کہاں میں بات کر رہا ہوں. این ممکن ہے کہ ذکر جاری ہو اور بندہ پیسہ مانگنے والا ہو. این ممکن ہے کہ ذکر جاری ہو اور بندے کے ماں باپ ناراض ہو. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ذکر شروع کرنے سے پہلے اپنی صفائی کر لو. ذکر شروع کرنے سے پہلے دل کو صاف کر لو, دل کو کدورت سے آزاد کر دو, نفرت نکال دو,
لالچ نکال دو, انتقام نکال دو, ہمیشہ رہنے کی تمنا نکال دو, اللہ کی طرف صبر کرنے والے بن جاؤ. او ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف فرار کر جاؤ. فرار کیسے ہوتا ہے؟ جوتیاں چھڑ کے دس جاؤ, یہ فرار. اللہ کی طرف بھاگ جاؤ. مطلب یہ ہے کہ ایک جو کیفیت آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ جب اگر ماں آ جائے تو ماں کے سامنے ہاتھ سے چھوڑ دو, باپ آ جائے تو باپ کے سامنے اپنے ناز چھوڑ دو. مطلب یہ کہ جب تم مسافر ہی بن گئے اللہ کی طرف ہے تو پھر تمہیں ساری بات سمجھ آ جائے گی. کچھ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ ہے کہ اسی زندگی میں ہم نے کرنا ہے سارا واقعہ, زندگی کی بات نہیں ہوگا. تو اپنے آپ کو آزاد کر دو. یہ جھگڑا, یہ لینا, یہ دینا, یہ دل, یہ آزادی چھوڑ دو. نماز پڑھو, ضرور پڑھو, لیکن دل میں اگر انسان کے ساتھ کدورت ہے تو نماز تمہاری نہیں ہو رہی ہے, اور اگر نفرت ہے تو کدورت ہے تو نہیں ہو رہی ہے. باقی سیاست کی بات آپ سے پھر بات کریں گے. سیاست میں کیا ہوتا ہے, انسانی طور پر بات کر رہے ہیں, انفرادی طور پر. نفرت نکال دو کہ چلو ایسا ہی مقدر تھا, میں نے تجھے معاف کر دیا, اسے نقصان کیا ہمارا, ہم نے معاف کر دیا. چور کو کتب بنانے کا مطلب یہی ہے. چور کو لگانے کی پھانسی, پھانسی لگانے میں کتب بناتا ہے. مجبوری میں آیا ہے, چور ہے کہ پتہ نہیں کون ہے, ٹھیک ہے, وہ واقعی اس طرح ہوگا نا. کتب بہت ہو گیا, کہتے کتب بہت ہو گیا, کتب کیسے بہت ہو گیا؟ کوئی نیا داخل کرو, نامزد کرو, کہ نامزد کو یہ بندہ ہے بیٹھا ہے کہ بھائی تو بھی خالیہ جا رہا تھا, کہاں خالیہ جا رہا ہے, چاہے کتب پہلے ہے وہی بن گئے, کچھ بھی رتا کر دی. تو مدعا صرف یہ ہے کہ اگر آپ احسان کرنا چاہو تو پھر ہر آدمی تمہارا انتظار کر رہے ہیں. تم سزائیں دینا, لاٹھیاں چلانا, ایک دوسرے کو پنشمنٹ کرنا, یہ چھوڑ دو. یہی عبادت ہے. ذکر چلانا بہت آسان ہے, ذکر ہو جائے گا. ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر کے مطلب گونج ہو جائے گی بات, لیکن دل پہلے صاف کرو. میں ایک واقعہ بتاتا ہوں چھوٹا سا. ایک جگہ ہم ذکر کرتے تھے بہت زور زور شور کر, محفل ذکر کی. ایک دن محفل ذکر ہونے سے پہلے محفل ذکر میں شامل آدمیوں میں سے ایک آدمی نے آ کے سوال کیا کہ جب آپ یہ محفل ذکر کرو اس کے بعد دعا کرو کہ میرے اوپر قرضہ ہے, تو نہیں 5,000 کے 6,000 قرضہ تھا بیچارے کے اوپر, یہ قرضہ آ جائے نا, یہ ٹل جائے, دعا کرو. وہ جو بابا جی ذکر کرتے تھے اس نے کہا دیکھو آج ہم ذکر کرتے نہیں, یہ بیچارہ پیسے کی شکل میں مبتلا ہے, اس نے ذکر کیا کرنا ہے؟ جس وجہ ذکر تھی پیسے بنانے ہیں, ہم ذکر ہی نہیں کرتے. ذکر کی بات اٹک گئی. اب جو ذکر کرنے کے لوگ آئے تھے وہ پریشان کہ ذکر تو ہے, کیا بات ہے, ذکر ہونا چاہیے. کہتا ہم ذکر کرتے نہیں ہیں, 6,000 روپئے کا کرتے ہیں, اس کو ذکر کر, اس کو وہاں نکال دو. جا نہیں نکالنا, وہ آنند فانند 6,000 روپئے سے پورا ہوگا, ذکر کی محفل جاری ہوگی. اب پیسے تم اللہ سے مانگتے ہو, رکھتے آپ کی جیب میں ہو, یہ ظلم کی بات ہے. نہیں بات سمجھ آئی, بات سمجھ نہیں آئی نا. یہ بات آپ کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی کہ ایک آدمی سوال کیا کہ دعا کرو مجھے 500 روپئے چاہیے. کیا کہا؟ 5 روپئے چاہیے. تو سوال لوگ ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ اٹھاؤ, جیب میں ڈالو, نکالو 500 دو کو. کچھ نہیں کہتے یہ اللہ تجھے دے گا اور آپ نے پیسے بینک میں رکھو. بات سمجھ آئی؟ اس لیے پیسہ جس کے پاس ہے وہ دے گا, یہ نہ کہنا کہ اس کو اللہ دے گا. کیا کون دے گا؟ آپ ہی دو. جس کے لیے تم دعا کر رہے ہو اس کا دباؤ آپ ہی کرو. کیا کرو؟ جس کے لیے دعا کر رہے ہو اس کا دباؤ آپ کرو. اس کو اللہ کے والے کہہ رہے ہو تم خود ہی اس کو دو. تو یہاں سے آ کے فرق پڑ جاتا ہے کہ اپنے بھائی کو اس کی مدد کرو, اس کے ساتھ تعاون کرو, اس کی ہیلپ کرو. ذکر پھر جب چلے گا